اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نواز شریف پارٹی کو مسلم لیگ نون میں شامل کر کے کیوں پچھتا رہے ہیں، آئندہ وہ کیا بیانیاں لینے والے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد کر کے اب کیوں پچھتا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا اتحاد کس نے مسلم لیگ نون سے کروایا تھا؟ نواز شریف آئندہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پنجاب کے سینئر بیوروکریٹس کے لیے 10 ارب روپے کی نوازشات کس طریقے سے کی جا رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو نواز شریف صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو پچھلے بھی لاگ میں بتایا تھا کہ وہ باپ پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ الحاق میں اور مسلم لیگ نون میں شامل کر کے انتہائی پریشان ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ پارٹی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ جب ضرورت پڑے گی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری پارٹی کو خدا حافظ کہہ دیں گے، تو پھر ہماری حکومت گر جائے گی۔ اس لیے نواز شریف صاحب پریشان ہیں۔ نواز شریف صاحب نے 2/3 اکثریت لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب پنجاب میں استحکام پارٹی کو شمولیت کی دعوت دیں مسلم لیگ نون میں، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی دعوت دیں، پر وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ استحکام پارٹی کے پیچھے کھڑے ہونے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ خیبر پختونخوا جانے والے ہیں، خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے والے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے۔ یہ تمام حربے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنانے کے لیے تیار ہے، اور نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پرو بیانیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے سود مند نہیں رہا اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تباہ ہوا ہے۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مجھے لینا چاہیے، کیونکہ باپ پارٹی کو مسلم لیگ نون میں جس طرح شامل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر آگے چلیں گے اور ان تمام پارٹیوں کو دعوت دیں گے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اتحاد کے لیے۔ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر وہ بیانیاں لے کے چلیں گے تو کیا وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب اس وقت، پنجاب نہیں پورا پاکستان، آپ کو پتہ ہے اس کی معیشت جو ہے تباہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے SIFC بنائی ہے، اس کے میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ہر طریقہ، ہر ترکیب، ہر حکمت عملی اپنانے کے لیے زور دیا جا رہا ہے کہ جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بحال ہو جائے کسی طریقے سے۔ اب اس SIFC کے بہت بڑے اور بولڈ فیصلے بھی ہیں جس سے پاکستان کی معیشت جو بہتر ہونے کا امید تو بند گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اس کے برعکس پنجاب حکومت نے ایک بیوروکریسی سے بلیک میل ہو کے ایک قدم ایسا اٹھایا ہے، انہوں نے پہلے، آپ کو پتا ہے کہ GORs جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، جب یہ وہ اتنے وسیع ہیں تو انہوں نے بیوروکریسی نے بھی سوچا کہ نگران حکومت بینتی گنگا میں ہمیں بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈیفینس لاٹ DHA فیز 9 میں 100 کنال زمین جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ 100 کنال زمین حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ 21 اور 22 ان 3 کیٹیگریز کے بیوروکریٹس کے لیے اعلیٰ قسم کے محل نما گھر بنائے جائیں، اور یہ محل نما گھر جو ہیں یہ ان کی تعداد 100 کنال زمین پہ 27 ہوگی، 27 گھر بنیں گے، 27 گھروں کو نئے گھر بنیں گے اور لیٹسٹ بنیں گے، اور ان پہ سولر انسٹالیشن ہوگی
اور ان میں رہنے والا جو شہزادہ یا بادشاہ ہوگا وہ اپنے پلے سے بل نہیں دے گا، وہ بھی گورنمنٹ کے خرچے پہ ہی بجلی کا بل جو ہے وہ چلے گا، کیونکہ سولر انسٹال ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا سولر کے حوالے سے کہ اور گورنمنٹ کہاں کرنے جا رہی ہے۔ ان پوری عیاشیوں اور ان پورے کاموں پہ جو اخراجات آئیں گے پنجاب گورنمنٹ کے زمین سمیت، وہ 10 ارب روپیہ آئے گا۔ 10 ارب روپے کی ایک بہت بڑی رقم جو ہے افسران پر نوازشات کے لیے خرچ کی جا رہی ہے، اور یہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ڈی ایچ اے فیز 9 میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی فیتا کاٹیں گے، اور افسران بالا جو افسر شاہی ہے اس کے لیے محل نما گھر بننے شروع ہو جائیں گے اور ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی۔ یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں جب پاکستانی معیشت جو ہے وہ تباہ ہے، پاکستان کو ایک ایک روپے کی اور ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے، اس وقت 10 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں سے ڈی ایچ اے فیز 9 بیدیاں روڈ کے پاس لاہور میں پڑتا ہے، وہاں سے سیکٹریٹ تک کا سفر یا شہر تک کا سفر نارملی ایک سائڈ پہ 40 کلومیٹر ہوگا، 40 اور 40 80 یا 100 کلومیٹر اگر روز گاڑی چلے گی صاحب بہادر کی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ روز کا پیٹرول کتنا خرچ ہوگا۔ تو جو پیٹرول کوئی 1,00,000 2,00,000 کا خرچ ہوتا ہے وہ اب 5,00,000 پہ چلا جائے گا ماہانہ، جس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، جس کی تنخواہ کے ساتھ یا مرات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تو سرکاری کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا میں آپ کو عرض کرنے یہ جا رہا ہوں GOR1 جو شہزادوں کی پناہ گاہیں ہیں، جہاں پہ اعلیٰ بیوروکریسی براجمان ہے اور وہ وہاں پہ رہتی ہیں۔ یہ گوروں نے اپنے اس کے لیے بنایا تھا، ہمارے کالوں پہ حکومت کرنے کے لیے، کہ یہ ایک باؤنڈری ایریا ایسی افسران کی رہائش گاہیں ہونی چاہیے جو وسیع اور عریض ہوں، اور یہ لوگ ادھر بیٹھ کے ہمارے پہ کالوں پہ حکومت کریں، اور ہماری کیٹیگری ان سے بالکل علیحدہ ہو، یعنی کہ جو محکوم ہیں ان سے علیحدہ ہم حکمران ہیں۔ یہ لوگ ادھر رہتے ہیں جو ہمارے میں سے گئے ہیں CSS کر کے، یہ لوگ ادھر رہتے ہیں۔ اور پاکستان کی اشرافیہ جو ہے یا پنجاب کی اشرافیہ جو ہے وہ GORs میں مقیم ہے۔ یہ جو لوگ ہیں وہ اس سرکاری گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، جو افسر رہتے ہیں، انہوں نے بجلی کا بل خود دینا ہے۔ اب بجلی کا بل خود دینا ہے تو دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف وہ یہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے 60 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس میں تمام GOR کے گھروں میں سولر انسٹال ہو رہا ہے۔ سولر پلیٹیں لگیں گی، سولر پلیٹیں جب لگیں گی تو صاحب بہادر کے گھر کا بل اگر 5,00,000 آتا تھا تو پھر ان کا 50,000 آئے گا، ان کی جیب جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ یعنی کہ ان پہ نوازشات ہو رہی ہیں، جو لوگ جن کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی ان کے بارے میں حکومت جو ہے ان کو ایسے کام کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ جو پہلے رجے ہیں انہیں اور رجائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسکلی وہ GOR فیز 1 کا GOR1 جو ہے اس کا فیز 2 جو DHA 9 میں بن رہا ہے وہ، اور یہ سولر انسٹالیشن جو ہے یہ بیسکلی غریب کے ساتھ ایک جرم ہے، یعنی کہ کرائم ہے۔ غریب کے لیے اگر یہ کام کر دیے جاتے، کسی بے روزگاروں کے لیے یہ کام کر دیے جاتے، تو شاید پاکستان میں آنے والے وقت میں ہماری حکومت جو ہے وہ لوگوں کی دعائیں لیتی ہے، اور پاکستان زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، پاکستان زیادہ ترقی کر سکتا ہے، پاکستان زیادہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ پر یہ تو رجے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اور جا کے آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کے وفادار ہوتے ہیں تو پھر دیکھ لیں عمران خان کے جو وفادار تھے وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں ہیں، جو نواز شریف کے وفادار تھے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے، جب وہ نہیں رہتا آصف علی زرداری کے وفادار بھی اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ کی تو نگران حکومتیں، تو نگران حکومتوں کے وفادار تو یہ پاگل تھوڑی ہیں کہ یہ نگران حکومتوں کے وفادار رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے کمنٹس میں ناظرین مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا بڑا منتظر رہوں گا، میری رہنمائی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔